شکر ہے راہ ترقی میں اگر بڑھتے ہو، شکر ہے راہ ترقی میں اگر بڑھتے ہو، یہ تو بتلاؤ کہ کبھی قرآن بھی پڑھتے ہو۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو گئے، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو گئے۔ وز میں ہو تم ہو نصارہ، تمدن میں ہنوز یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تھے تو اسلاف تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تو آپ بھی اسی وقت سبسکرائب کیجئے، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. اجازت ہو تو آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں. سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا. ملتا ہے کیا نماز میں، ملتا ہے کیا نماز میں، مسجد میں جا کے دے، مسجد میں جا کے دے. ہوگا خدا کے سامنے سجدے میں جا کے دے، سجدے میں جا کے دے. فکر و علم نہ کوئی غم ہوگا تجھے خدا کی قسم. تھوڑی سی دیر کے لیے، تھوڑی سی دیر کے لیے سر کو جھکا کے دے، سر کو جھکا کے دے. منتشر بکھرا پڑا مجمع مگر زندہ، دل سے دعا نکلتی ہے اللہ آپ لوگ کو دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرمائے. سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تھوڑی دیر کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے. انشاءاللہ جنت میں جائیں گے مگر نیکی نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. بہت چھوٹا لیکن بڑے حوصلے سے جوان مجمع. اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے. 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. اللہ کو 3 چیزیں پسند ہیں، وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ جبریل کو 3 چیزیں پسند ہیں، وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے ابو بکر، عثمان
ابو بکر، عمر، علی، عثمان رضی اللہ عنہم کو تین چیزیں پسند ہیں. وہ پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا اور آخری سوال ہے، ہمارے نبی کو، آخری نبی کو 3 چیزیں دنیا کی پسند ہیں. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی اور دوسری تیسری. مکمل بیدار ہیں؟ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دعا تک ساتھ دیں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. 3 سوال ہے. پیغام آ رہا ہے، بالکل آج کو بائی پاس لے جا رہا ہوں. آپ باقی رہے، بچے رہے. دل سے دعا دیتا ہوں کہ آپ دیکھنے کے لیے جلسہ نہیں آئے ہیں، سننے کے لیے آئے. اللہ آپ کے حوصلے کو سلامت رکھے. میرا پہلا سوال تھا، اللہ کو 3 چیزیں پسند ہیں. بندوں کا صبر پسند ہے، بندوں کا فاقہ پسند ہے، بندوں کی قربانی پسند ہے. جبریل فرشتے کو 3 چیزیں پسند ہیں. بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا جبریل کو پسند ہے. غریبوں کی مدد کرنا جبریل کو پسند ہے. غریبوں سے محبت کرنا جبریل کو پسند ہے. ابو بکر کو 3 چیزیں پسند ہیں. نبی کے نکاح میں ابو بکر کی بیٹی ابو بکر کو پسند. ابو بکر صحابی ہیں، نبی پر مال خرچ کرتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے، ابو بکر کو پسند. نبی کا چہرہ دیکھتے ہیں، آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، ابو بکر کو پسند. عمر کو 3 چیزیں پسند. نیک کام کرنا، دوسرے کو نیک کام کا حکم دینا، گناہ چھوڑنا، دوسرے کو گناہ چھوڑنے کی تاکید کرنا، پھٹے پرانے کپڑے کو پیبند کے ساتھ پہننا اب عمر کو پسند ہے. عثمان کو 3 چیزیں پسند. بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، قرآن کی تلاوت کرنا عثمان کو پسند. علی کو 3 چیزیں پسند. گرمی کا روزہ رکھنا، مہمان کی مہمان نوازی کرنا اور دشمن سے مقابلہ کرنا علی کو پسند. اور ہمارے نبی کو 3 چیزیں پسند. خوشبو پسند، عورت پسند، نماز پسند، کہ نبی کی آنکھ نماز سے ٹھنڈی ہوتی تھی. انشاءاللہ نماز زندگی بھر پڑھیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیٹا سے آنکھ ٹھنڈی ہوگی، بیٹی سے منہ کالا ہوگا. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیں، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ خدا کا نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری پیغام لے آئے. جھکانے آئے بندوں کی جبھی اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو بندوں کو، وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے. وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے. کھاتا کھل رہا ہے. پہلا پیغام قرآن کے حوالے سے آ رہا ہے. قرآن کو آپ پکڑیے، مسند رسول پر بیٹھ کر کے میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ آپ کو کل ہی عزت کی چوٹی پر پہنچا دے گا. ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، خدا کے بندے ہیں، بندگی نہیں کرتے. ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، رسول اللہ کے امتی ہیں، سنت پر کھڑے نہیں ہوتے. ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، شیطان ہمارا دشمن ہے لیکن شیطانی کام روز کرتے ہیں. ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، قرآن کی تلاوت بھی نہیں ہے، قرآن پر عمل بھی نہیں ہے. دوسری بات، اتنا بڑا مجمع، میں آپ کو تقریر سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. خدا سے ہمارا کیسا تعلق ہے کیسے پتا چلے گا؟ 2 باتوں پر آپ نظر ڈالیے. ہماری حالت کیسی ہے؟ ہم نیک ہیں یا نافرمان ہیں؟ اگر نافرمان ہے تو خدا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور قرآن سے اگر ہمارا تعلق ہے تو خدا سے تعلق ہے. قرآن سے تعلق نہیں، اس کا مطلب ہے خدا سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے. تیسری بات یاد رکھیے، لوہے پر پانی پڑے زنگ لگ جاتا ہے. گھر کو آدمی چھوڑ کر کے چلا جائے ویران ہو جاتا ہے. اسی طرح اس پہلو میں جو چھپا ہوا دل ہے اس میں بھی زنگ لگتا ہے، یہ بھی ویران ہوتا ہے. کیسے ویران ہوتا ہے؟ لوہے پر پانی پڑے اس میں زنگ لگ جاتا ہے، اور جو دل قرآن سے خالی ہو اس میں زنگ لگ جاتا ہے.
जैसे ही कुरान आए दिल की सफाई हो जाती है, जंग खत्म हो जाता है, घर में कोई ना रहे, ताला लगा दे, घर वीरान हो जाता है। जिस दिल के अंदर कुरान ही नहीं, वो दिल वीरान हो जाता है, कब्रिस्तान हो जाता है। कुरान से हमारा ताल्लुक क्या है? इतना बड़ा मजमा छोटा, सबके हाथ में मोबाइल है। कोई ये दावा नहीं कर सकता खड़ा हो करके कि मैं मोबाइल देखता नहीं हूँ, अखबार पढ़ता नहीं हूँ। रोज अखबार पढ़ेंगे, मोबाइल देखेंगे। जिसका देखना इबादत, जिसका पढ़ना इबादत, जिसका छूना इबादत, जिस पर अमल करना इबादत। कुरान को न देखने की फुर्सत है न पढ़ने की फुर्सत है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मुर्दा के लिए नहीं कुरान, जिंदा के लिए नहीं मुर्दा के लिए कुरान होगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, हम जनाजा ही पढ़ेंगे जिन लोगों ने हाथ उठाया। खैर, ध्यान से सुनिएगा। आखिरी मिसाल, दो भाई, एक भाई माल इकट्ठा करके बहुत बड़ा मालदार हो गया, गवर्नर बन गया। एक भाई कुरान का इल्म हासिल करके बहुत बड़ा आलिम हो गया। तो ये भाई जो गवर्नर बना, उसने अपने उस भाई से जिसके पास कुरान का इल्म था, उसने कहा यार तू तो वहीं का वहीं रहा, मैं कहां से कहां पहुंच गया। तू तो लोटा उठाने वाला है, बदना ढोने वाला है, मुसल्ला बिछाने वाला है, लकीर का फकीर ही रहा, दुर्वेश और गरीब ही रहा, मैं कहां से कहां पहुंच गया। उस भाई का जवाब सुना रहा हूं और आपसे वादा लेता हूं कि सारा काम हमारा बच्चा बाद में करेगा, पहले कुरान नाजरा पढ़ेगा। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा, ध्यान से सुनिएगा। उस भाई ने कहा यार तुमने कहा कि मैं कहां से कहां पहुंच गया और मैं जहां का वहीं रहा। ऐसा नहीं है, तुमको अल्लाह ने माल दिया, कारून की मीरास मिली, हमें खुदा ने कुरान दिया, नबी की मीरास मिली। शुक्र है राहे तरक्की में अगर बढ़ते हो, शुक्र है राहे तरक्की में अगर बढ़ते हो, ये तो बतलाओ के कभी कुरान भी पढ़ते हो। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान हो गए और हम खार हुए तारीख़ कुरान हो गए। वज़ में हो तुम हो नसारा तमद्दुन में हनो, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। थे तो असलाफ तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िरे फ़रदा हो। कुरान के हवाले से पैगाम निकल गया। दूसरा पैगाम सीरत के हवाले से आपको देने के लिए जा रहा हूँ। बड़ी उम्मीद के साथ बरकतन ये पैगाम आपको सुना रहा हूँ। अगर ये सुना गया, समझा गया, इस पर अमल किया गया, मैं जमानत लेता हूँ अल्लाह हमें भी कामयाब कर देगा, आपको भी कामयाब कर देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। सुनना है, अमल करना है। बहुत खूबसूरत माहौल में जलसा चल रहा है, बिल्कुल किनारे लग चुका है, दुआ कल होने वाली है। इस कबूलियत की घड़ी में आज के जलसे को भी अल्लाह कबूल फरमाए और इसकी बरकत से कल के जलसे को भी अल्लाह आज ही कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। झगड़ा हो गया। एक सरदार ने कहा कि मैं हजरे अस्वद को उठा करके काबे में लगाऊंगा। दूसरे ने कहा कि मैं तुमसे कम नहीं हूं। अल्लाह के रसूल ने चुटकी में मसला हल कर दिया। चादर बिछाई, हजरे अस्वद को रखा, सारे सरदारों से कहा कि तुम भी हाथ लगाओ, वो भी हाथ लगाए, वो भी हाथ लगाए, कोई छोटा बड़ा नहीं। अल्लाह के दरबार में सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। झगड़ा ही खत्म हो गया। दूसरी बात याद रखिए जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। अल्लाह के रसूल को मालूम करना था कि जो दुश्मन मुकाबला करने के लिए आ रहा है उसकी तादाद कितनी है। तो जासूस पकड़ा गया, बता नहीं रहा था। अल्लाह के रसूल ने 1 मिनट में पता लगा लिया। पूछा कि तुम्हारी तादाद कितनी है, वो बताने के लिए तैयार नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि कितने ऊंट ज़बह होते हैं, उसने कहा कि 10 ऊंट ज़बह होते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा इससे पूछने की जरूरत नहीं है, तादाद मालूम हो गई। दुश्मन की तादाद 1000 है, क्योंकि एक ऊंट 100 आदमी के लिए काफी हो जाता है।
اللہ کے رسول اتنے عقل مند انسان تھے۔ تیسری مثال لے کر کے آ رہا ہوں، بہت ادب سے سنیے گا۔ ایک آدمی کھڑا ہوا مجمع میں، اس نے کہا میں اپنے بھائی کو معاف بھی نہیں کروں گا، بدلہ بھی نہیں لوں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا یار کیسا آدمی ہو، معاف کر دو یا تو بدلہ لے لو، بدلہ لے لو یا معاف کر دو، معاف بھی نہیں کرنا چاہتے ہو، بدلہ بھی نہیں لینا چاہتے ہو، کیسے آدمی ہو؟ اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو جیسے وہ قاتل ویسے تم۔ وہ ہاتھ چھوڑ کر کے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے عقل لگایا، اور عقل لگانے سے وہ آدمی مجبور ہو گیا دوسرے کو معاف کرنے کے لیے۔ تیسری مثال لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ چھوٹی سی بچی ہے، اس پر 3 آدمی کا دعویٰ ہے، میں اس کی پرورش کروں گا۔ حضرت علی نے کہا، حضرت زید نے کہا میں اس کی پرورش کروں گا، حضرت جعفر نے کہا میں اس کی پرورش کروں گا۔ اللہ کے رسول کا کتنا خوبصورت فیصلہ ہے، سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا علی اس کی پرورش نہیں کریں گے، زید اس کی پرورش نہیں کریں گے، اس لڑکی کی خالہ جعفر کے نکاح میں ہے اور خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے، اس لیے جعفر پرورش کریں گے۔ انشاءاللہ منہ دیکھ کر کے فیصلہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اپنوں کو نظر انداز کریں گے، غیر کو سزا دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، جب نور ہدایت دنیا میں جب نور ہدایت دنیا میں چمکا دیا کملی والے نے، باطل کو مٹا کر دنیا میں دکھلا دیا کملی والے نے، جو راز ابھی تک کھل نہ سکا باب خرد سے دنیا میں، وہ راز اشاروں میں ہم کو سمجھا دیا کملی والے نے، جو لوگ ذرا سی باتوں پہ صدیوں جنگیں کیا کرتے تھے، پیار و محبت سے رہنا سکھلا دیا کملی والے نے۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں NB میڈیا یوٹیوب چینل۔ اس طرح ویڈیوز آپ کو ملتا رہے گا، لائک اور سبسکرائب ضرور کر لینا، اور اس ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کرنا۔ پھر ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیوز لے کر، تب تک اجازت دیجیے، السلام علیکم، خدا حافظ۔